اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الوصایا میں ہے۔ کتاب الوصایا کی انہوں نے کہا تھا کہ چند فصلیں ہیں، میرے خیال میں 4 فصول تھے، 4 میں سے آپ 2 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری فصل شروع کریں گے۔ تیسری فصل جو ہے وہ وصایا کے احکام کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ احکام کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تو وصیت کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، لیکن کافر کے لیے وصیت کر سکتے ہیں یا کافر کے لیے وصیت نہیں کر سکتے؟ تو کافر کی فی الحال آپ 4 قسم ذہن میں رکھیں: کافر ذمی، کافر حربی، پھر مرتد میں بھی فطری ہے اور ملی ہے۔ کہتے ہیں کافر ذمی کے لیے تو وصیت کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرائط ذمہ پر جب عمل کرتا ہے تو اس کا مال بھی محترم ہوتا ہے، یعنی مسلمان اس کے مال کو کھا نہیں سکتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کے لیے کوئی وصیت کرے گا تو چونکہ اس کا مال محترم ہے، شرعاً اس کے مال میں جو ہے کیا ہے، ہمیں خرد برد کا حق نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وصیت کرنا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ ذمی رشتہ دار ہو تو اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، یا اجنبی ہو تو بھی وصیت ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں بالکل مسلمانوں کی طرح، جیسے اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں، اجنبی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اجنبی کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کافر حربی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا نا۔ بعض علماء نے یہ شاید گمان کیا ہے کہ اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ کافر کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اگر ہم کافر حربی کے لیے وصیت کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کی محبت ہے، اور محبت سے روکا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے وصیت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے نہیں، محبت والی بات بیچ میں ہے ہی نہیں، تو بھائی پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کافر حربی کا مال جو ہے فیء للمسلم، وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، گویا کہ حلال ہے، مسلمان اس کو کھا پی سکتے ہیں، اسے چھین سکتے ہیں۔ تو اب اگر وصیت اس کے لیے کریں گے تو بھی وصیت اس کے تو فائدے کی نہیں ہوگی، پھر وہی گھوم پھر کر آئے گی مسلمانوں کی طرف، جبکہ مسلمانوں کے لیے مصی نے تو وصیت کی نہیں ہے، تو نتیجے میں جس کے لیے وصیت کی ہے وہ اس مال سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور جو استفادہ کریں گے ان کے لیے وصیت نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے مال لوٹ آئے گا کن کی طرف؟ وراث کی طرف۔ اس لیے ہم نے ابتدا سے ہی کہہ دیا کہ حربی کے جو ہے وہ وصیت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر شہید ثانی ہے یا کوئی اور عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ فیء للمسلمین، یہ دلیل ہے کہ وصیت اس کے لیے ٹھیک ہے، اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اگر وصیت والا مال اس کی ملکیت میں ہی نہیں جاتا تو پھر وہ مسلمانوں کے لیے حلال کیسے ہوتا؟ نتیجے میں بعید نہیں کہ حربی کے لیے بھی وصیت ٹھیک ہو۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں مرتد کی طرف۔ کہتے ہیں مرتد ملی کے لیے تو وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ مرتد ملی وہ ہے جو پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا اور پھر کافر ہو گیا، ٹھیک؟ تو اسلام نے کہا ہے کہ اگر وہ کافر ہو گیا تو یکدم اسے قتل نہیں کریں گے، ہم اسے توبہ کا موقع دیں گے کہ بھائی توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی اپنے کفرانہ نظریے سے ہٹ کر پھر وہی اسلام والے نظریوں پہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہے، تو نتیجے میں وہ وصیت کا مالک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مرتد فطری وہ ہے کہ جس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ شریعت نے مرتد فطری کے 4 احکام بتائے ہیں بیٹا۔ تبین منہ زوجتہ، جیسے ہی وہ کافر ہوا اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی بغیر کسی طلاق کے، عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، اور غالباً عدت وفات ہے، اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تقسم اموالہ، اس کی موجودگی میں ہی اس کا اموال جو کیا ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ البتہ اگر حاکم شرع نہیں ہے پھر وہ ہماری مجبوری ہے۔
جیسے سلمان رشدی کے لیے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، کیونکہ وہ پہلے کافر نہیں تھا، وہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور اس نے بھی بلوغ کے بعد وہی اسلام کا اظہار کیا، اسلام کے قبول کرنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فطری۔ تو کہتے ہیں فطری کے لیے جو ہے وصیت ٹھیک نہیں ہے، ملی کے لیے وصیت ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت کافر ہو جائے، چاہے وہ مرتد ملی ہو چاہے مرتد فطری، دونوں صورتوں میں اس کے لیے وصیت ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مرتد بھی تو مذکر کا صیغہ ہے، مرتدہ، چاہے وہ مرتدہ فطری ہو تو پھر اس کو سزا کیا ہے؟ کہتے اس کو قید و بند میں رکھیں گے، نماز کے ٹائم پہ جائیں گے، اس کو 2-4 جوتے ماریں گے، ٹھیک ہے؟ کب تک ماریں گے؟ حتیٰ تتوب و تموت، یا توبہ کر لے یا کیا ہے وہ مر جائے۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بیچ میں شاید کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے، چلو اس مسئلے کو چھوڑیں، یہ آخر میں بیان کر، فرماتے ہیں وصیت کرنا اپنے رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے، چاہے وہ وارث بنے چاہے وارث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آخری مسئلہ آج کے درس کا، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس بندے کو میرے بیٹے کے برابر میں وصیت کرتا ہوں دینا، ٹھیک ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ جو حصے بنیں گے، دیکھیں گے کہ مصالحہ کا حصہ ثلث کے اندر ہے، کم ہے، پھر تو آنکھیں بند کر کے اس کو دیا جائے گا۔ اگر ثلث سے زیادہ ہے تو پھر وہ یہ توقف ہو علی اجازتہم، وہ اجازت سب دیں گے تو بھی مسئلہ آسان ہے، لیکن بعض اجازت دیتے ہیں بعض اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ برا رات کو تو میرا بھی سر چکرا گیا، اس کی کئی ساری شکیں بندی، وہ آج ہم مسئلہ نہیں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اجازت والا پڑھتے ہیں جو کہ آسان ہے۔ فرض کریں کہ اگر موسی کا ایک ہی بیٹا تھا، کتنے بیٹے تھے بیٹا؟ ایک، اور کہا کہ شہباز کو بھی میرے بیٹے جتنا حصہ دینا، تو جو میت کی پوری ملکیت ہے، ٹھیک ہے جناب، اس میں سے آدھا شہباز کو ملے گا، آدھا اس کے بیٹے کو، بشرطی کہ بیٹا اجازت دے۔ لیکن اگر میت کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹے پہلے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اب تیسرا یہ بڑھ گیا، تو اب میت کی ملکیت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ 3، تو ان کو جو ملے گا وہ آٹومیٹک ثلث ہے، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر میت کے 4 بیٹے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ، تو چوتھا حصہ تو ثلث سے بھی کم ہے، اس میں بھی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک صورت میں ہمیں پریشانی ہوگی، جب مصالحہ کا حصہ ثلث سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی مثال دے دیں۔ کہتے ہیں کہ موسی کو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، کتنا ہے گا؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اب اس کی ملکیت 3 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، ایک حصہ بیٹی کو ملنا چاہیے تھا، 2 حصہ بیٹے کو۔ اب مصالحہ بھی ادھر سے آ گیا، تو اب مصالحہ بھی بیٹے کے برابر ہے، تو گویا کہ میت کے 2 بیٹے ہو گئے اور 1 بیٹی ہو گئی، تو میت کا مال 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 2 حصے مصالحہ کو ملیں گے، اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ فرض کریں 50 روپے میں سے 20 روپے کس کو ملیں گے؟ مصالحہ کو، 20 روپے بیٹے کو، 10 روپے بیٹی کو۔ اب اگر یہ مصالحہ کو جو 20 روپے مل رہے ہیں، یہ 50 کا ثلث سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے، کیونکہ 50 کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تقریباً 16.5 اور کچھ پوائنٹ بنے گی، 17 بنیں گے تو 51 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے پاس ہے 50 روپیہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کو ابھی آپ 20 روپے دے رہے ہیں، جبکہ فرض کرتے ہیں ان کے 17 روپے بنتے ہیں، تو اوپر والے 3 روپے کی اگر دونوں اجازت دیتے ہیں فبہا، اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اور توفیق ہوئی تو ہفتے کے دن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث فی الاحکام۔ بھائی میرے تیسری فصل کس کے بارے میں ہے؟ احکام کے بارے میں۔ احکام میت یا کچھ اور آگے شہباز؟ احسنتم، احکام وصیت کے بارے میں ہے۔ تصح الوصیت، آگے ذوالفقار کیوں؟ جلدی کریں نا۔ تصح الوصیت، صحیح ہے وصیت، للذمی، کافر ذمی کے لیے، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، اگر یہ کافر ذمی کیا ہو؟ اجنبی ہو، نہ میرا کوئی کزن ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
للأصل، اصل کی وجہ سے۔ بیٹا دیکھیں کبھی ممکن ہے مجھ سے بھی کوتاہی ہو جائے، لیکن آپ مد نظر رکھنا جب بھی اصل ہو تو استاد سے پوچھو اگر اصل سے مراد کیا ہے، تو یہاں اصل سے مراد اصالۃ الجواز یا اصالۃ صحت یا اصالۃ الجواز۔ ہم شک کرتے ہیں کہ ذمی کے لیے وصیت کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو اصالۃ الصحت کہیں، یا ہم شک کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں، تو اصالۃ الجواز۔ والآیت، اور کہتے ہیں آیت بھی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ آپ ذمی کو دے سکتے ہیں۔ بھائی وہ کون سی آیت ہے؟ جناب آیت جو ہے کیا ہے، وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے دین میں، اور تمہیں اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالتے۔ تو ذمی وہ ہیں جو نہ ہم سے جنگ کرتے ہیں نہ ہمیں گھروں سے نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ لین دین کرنا یا کوئی وصیت کرنا یا کوئی ایسی چیز، اس سے اللہ نے نہیں کی ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ روایت، اور روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے، وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے جس میں اگر حدیث کے لفظ بھی چلیں آپ کو سنا دو، آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گے لفظ، میرے پاس ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چھٹے امام سے ان رجل، ایک مرد کے بارے میں آیا، موجود ہے، ٹھیک ہے، اوصى بمالہ فی سبیل اللہ، اس نے اپنے مال کی وصیت کی کہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا۔ قال آتہ لمن اوصى لہ، تو امام نے فرمایا تم یہ مال دے دو اس شخص کو جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا، اگرچہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یعنی ذمی کو آپ وصیت دے سکتے ہیں اس روایت کے مطابق۔ بخلاف الحربی، کہتے ہیں حربی کے لیے وصیت آگا ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَحِمًا، فَعِلٌ کے وزن پر بیٹا، ٹھیک ہے، ہاں اگرچہ وہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ، باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، لا، بھائی کیوں اس کے لیے وصیت نہ کریں؟ فرماتے لا لاستلزام الوصیت المودہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وصیت محبت کا سبب بن رہی ہے، المنہی عنہا، وہ موادہ جس سے نہیں کی گئی ہے لہم حربیوں کے ساتھ، لمن الاستلزام نہیں، بھائی وصیت کرنا اور محبت ہونا ان دونوں کے درمیان کوئی لازمہ نہیں ہے، بل، یہ بل دلیل بتا رہے ہیں حربے کے لیے کیوں وصیت ٹھیک نہیں ہے، لأن صحت الوصیہ، اس لیے کہ اگر وصیت صحیح ہو تو تقتضی، وہ وصیت کی صحت تقاضا کرتی ہے ترتب اثر الوصیت، کہ ہم وصیت کے اثر کو جو ہے کہ آگا مترتب کریں کس پر، اس وصیت پر، الذی، کون سا اثر، من جملتہ، جناب جس اثر میں سے ایک اثر یہ وجوب الوفاء بہا، واجب ہے کہ آپ وفا کریں کس پر، وصیت پر۔ اگر کہا تھا کہ 2 لاکھ حربی کو دینا تو پھر یعنی شریعت کہتی ہے کہ 2 لاکھ دو، اور دوسری بات یہ کہ جناب جو ہے کیا ہے وترتب العقاب، اب تقتضی ترتب اثرها وترتب العقاب، اور دوسرا جی ہاں ترتب کہیں گا، ترتیب نہیں ہے، باب تفعول کا ہے، وترتب العقاب، اور یہ وصیت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو سزا ملے گی علی تبدیل الوصیت، اگر آپ وصیت میں کیا کرتے ہیں آگا رد و بدل، یعنی جو حربی کے لیے وصیت کی تھی وہ کسی اور کو دیں گے، اگر وصیت صحیح ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے، سزا ملے گی۔ وَمَنْعُهَا وَصِحَّتُهَا، ٹھیک ہے آگا تقتضی کونہا مالا للحربی، منعها یا کچھ اور ہے، اچھا اگر آپ وصیت کی منع کرتے ہیں کسی اور کے لیے اور صحیح مانتے ہیں کس کے لیے، حربی کے لیے، تو تقتضی، یہ صحت تقاضا کرتی ہے کونہا مالا للحربی، کہ یہ وصیت کیا ہو جائے آگا، مال ہو جائے حربی کے لیے، ومال الحربی، اور حربی کا مال فیء للمسلم، فیء بمعنی حلال، یہ حلال ہے مسلمان کے لیے حقیقت میں، ولا یجب دفعہ، اور واجب نہیں حربی کا مال دینا الی الحربی، حربی کو، وہ ہوا یہ جو قانون ہے کہ بھائی حربی کا مال حربی کو دینا لازمی نہیں، ادھر کہتے ہیں وصیت اگر صحیح ہے تو یعنی وہ مال دینا لازمی ہے، یہ تو آپس میں تضاد ہے۔ ینافی، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا مال حلال ہے مسلمان کے لیے، منافات رکھتی ہے صحت الوصیت، وصیت کے صحیح کے ساتھ، بذالک المعنی، جو وصیت کی ہم نے صحت کی معنی کی، یعنی اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو دینا ہے۔
بخلاف ذمی، لیکن ذمی اس کے برخلاف ہے، ذمی کا مال محترم ہے، ذمی کا مال مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، یرحمک اللہ۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ يَشْتَرِكُ فِيهِ، کہتے ہیں اور یہ جو ہم نے معنی کی کون سی، کہ ذمی کے لیے وصیت صحیح ہے، حربی کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے، یہ دونوں طرف میں جو ہے کیا مشترک ہے، اس میں رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، یعنی رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کا فرق ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ ذمی کا مال محترم ہے لہذا اس کے لیے وصیت ٹھیک ہے، چاہے ذمی رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار۔ حربی کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، حربی کا مال حربی کو دینا لازمی نہیں ہے، اس میں بھی چاہے حربی رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو۔ وَيُمْكِنُ أَن تُمْنَعَ الْمُنَافَات، اور ممکن ہے کہ یہ صحت وصیت اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اس میں کیا ہے منافات کی ہم منع کر دیں، بھائی ہم کہتے ہیں نہیں کوئی منافات نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَنْعَ الْحَرْبِ مِنْهَا، بتحقیق حربی کو منع کرنا منہا جناب وصیت سے، من حیث انہا اس لحاظ سے کہ یہ وصیت مالہ حربی کا مال ہے، غیر و منافع یہ کوئی منافات نہیں رکھتا، للوفاء بالوصیت کہ ہم جو ہے عمل کریں وصیت پر، کیوں، من حیث انہا وصیہ اس لیے کہ وہ وصیت ہے، بل منعہ بلکہ حربی کو منع کیا جائے گا، من تلک الحیثیت اس حیثیت سے، کون سی حیثیت، کہ اس کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں، مترتبا علی صحت الوصیہ، اور یہی آگے جان حربی کو منع کرنا یہ دلیل ہے کہ وصیت ٹھیک ہے، یعنی یہ حربی کی ملکیت ہو چکی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ عدم تبدیلہا اور ہم نے اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کیا ہے، وفی المسألۃ اقوال اخر، کہتے ہیں اس حربی والی وصیت میں آگا اور بھی اقوال ہیں لیکن ابھی لمحہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر تھک جائیں گے پریشان ہوں گے، وہ انشاءاللہ درس خارج میں آپ جا کے پڑھیں گے۔ وَقَضَا قضا بیٹا اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی کل حربی المرتد، حربی کی طرح جو ہے کیا ہے وہ مرتد بھی ہے، عطفن علی الحربی، مرتد کو عطف کیا ہے کس پر آگے محترم، حربی پر، فلا تصلح الوصیت، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ وصیت صحیح نہیں ہوگی لہو مرتد کے لیے، لأنہو اس لیے کہ مرتد بحکم الکافر یہ کافر کے حکم میں ہے، المنہی عن موادتہ جس کی محبت سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں مرتد میں وہ محبت والی دلیل لے آتے ہیں لیکن حربی میں انہوں نے اس دلیل کو مد نظر نہیں رکھا۔ وَيُشْكَلْ بِمَا مَرَّ، کہتے ہیں مرتد میں بھی وہی اشکال ہوتا ہے جو حربی میں گزر چکا، بھائی لازمہ ہے ہی نہیں وصیت میں اور محبت میں، کہ آپ کہتے ہیں وصیت کرنے سے محبت ثابت نہیں، وہ تو ہم پہلے نفی کر چکے، لہذا یہ آپ کی دلیل موادت والی ٹھیک نہیں ہے مرتد میں۔ نعم یتم ذالک فی الفطری، ہاں فطری میں آپ کے یہ دلیل مکمل ہے کہ فطری کو آپ نہیں دے سکتے، ملی کو دے سکتے ہیں وصیت والا مال، فطری کو نہیں دیں گے، بنان بھائی وہ بھی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بنا رکھتے ہوئے کہ ان الفطری لا یملک الکسب المتجدد، بھائی فطری کا جو پہلے مال کافر ہونے سے پہلے تھا آغاز الافکار اس کا تو مالک ہو گیا، لیکن اب نیا کچھ بھی وہ نہیں کما سکتا، نئی کوئی بھی پراپرٹی وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْمِلِّ وَالْمَرْأَةُ، لیکن کافر ملی اور عورت مطلقہ، عورت چاہے حربی ہو یہ ہو آگا ذمی ہو چاہے ملی ہو چاہے فطری ہو، فلا مانع من صحت الوصیت، پھر کوئی معنی نہیں ہے کہ وصیت کرنا صحیح ہے، لہما ہوتا تو بہت اچھا تھا، یعنی للملی والمرأہ، ٹھیک ہے، اب لہو تو علی البدل پلٹا دیں، ٹھیک ہے، وہ خیرۃ المصنف فی دروس، اسی نظریے کو مصنف نے انتخاب کیا ہے کتاب دروس میں کہ مرتد ملی کے لیے وصیت کرنا ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو مطلقہ۔ وَلَوْ أَوْصَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وصیت کی ہے موسی نے کہ یہ فی سبیل اللہ والے کاموں میں میرے پیسے استعمال کرنا، فَلِكُلِّ قُرْبَةٍ، پھر ہر وہ کام جو تقرب خدا کا سبب بنتا ہے اس میں استعمال آپ کر سکتے ہیں، مثلا روڈ ٹوٹا ہوا ہے وہ بنائیں قربتاً اللہ، مسجد بنوائیں قربتاً اللہ، مدرسے کے طلاب کو کھانا کھلائیں قربتاً اللہ، ہر وہ کام جو ثواب کا سبب بن سکتا ہے اس میں فی سبیل اللہ والی وصیت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
لأن سبیلہ و طریق، اس لیے کہ سبیل کی معنی کیا ہے شہباز؟ راستہ. والمراد ہونا، کہتے ہیں یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ تو کسی جگہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی راستہ ہو، فرماتے ما کان طریقا الی ثواب اللہ، یعنی وہ کام جو راستہ بندے اللہ کے ثواب کے لیے. فیتناولو، تو نتیجے میں یہ سبیل اللہ شامل ہو جاتی ہے کل قربت، ہر قربت کو. جرین لہو علی عموم ہی، ہم جاری کریں گے لہو اس سبیل کو اپنے عموم پر. اس کی عموم معنی کیا آئے گا؟ ہر کام جو ثواب کا سبب بنتا ہے. وکیل، اب دیکھیں ابھی آپ لمحہ تو 3 حصے پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھا حصہ پڑھ. جہاں پر بھی کوئی فتویٰ ہے تو اس کے مقابلے میں عموماً قیل ہوتا ہے. ٹھیک، مدرسے حجتہ میں ہمارے ایک ساتھی تھے، بیچارہ پڑھنے میں بھی بہت ضعیف تھا، لیکن انہوں نے چند توضیح مسائل جمع کی تھی. اب عدد تو مجھے یاد نہیں ہے کہ 4 تھیں 5 تھیں. میں نے کہا یہ کیوں جمع کر رہے؟ کہا کہ یہ سب کا مطالعہ کر کے میں پھر اپنا نظریہ قائم کروں گا اور میں مجتہد بن جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو برحال اسی طریقے سے قیل یختص الغزات، یختص کا فاعل کیا آئے گا؟ فی سبیل اللہ. یہ فی سبیل اللہ والی چیزیں یا مال یہ مخصوص ہے کن کے لیے؟ فوجیوں کے لیے، جنگجوؤں کے لیے. ولو قال اعطوا فلانا کذا، ولو قال کا فاعل بیٹا موسی، اگر موسی کہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، ٹھیک ہے، ولم یبین ما یصنع بہ، اور موسی نے یہ بیان نہیں کیا ما کون سا کام کرے گا ان پیسوں سے. مثلا ایک مرتبہ یہ کہتا ہے شہباز کو 2 لاکھ دینا تاکہ یہ مسجد بنائے، تو یہ مسجد ہی بنوائیں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے. ان کو آگا 2 لاکھ دینا تاکہ مدرسے میں بکرے کھلائے، تو یہ بکرے ہی کھلائیں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں ذوالفقار کو 2 لاکھ دے دینا، کام کی نوعیت معین نہیں کرتے. دفع المال یا مال الوصیہ الیہ، اس مصالحہ کو وہ مال دیا جائے گا. یصنع بہ ما شاء، وہ اس مال کے ساتھ جو چاہے کرے، اپنے لیے کپڑے خریدے، موٹر سائیکل خریدے، کار خیر کرے. لأن الوصیۃ بمنزلۃ تملیک، اس لیے کہ وصیت ایسے کہ گویا میں آپ کو مالک بنا رہا ہوں. ٹھیک آگا، اور تقتضی ہے یا تقضی؟ احسن، تو میرے پاس تقتضی نہیں ہے. فتقتضی، تو یہ وصیت تقاضا کرتی ہے کس کا؟ تسلط المصالح، کہ مصالحہ تو لہ کو پورا کنٹرول اور پورا اختیار ہے. ٹھیک ہے، جیسے تسلط المالک، مالک کا اختیار ہوتا ہے. ولو عین لہ المصرف تعین، عین کا فاعل بیٹا موسی، اگر موسی مصرف بھی معین کرتا ہے کہ ان پیسوں سے فلاں کام کرنا، لائبریری بنوانا مثلا، تعین، تو پھر وہی مصرف معین ہو جائے گا، آپ کسی اور کام میں یہ پیسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وَتُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ، مستحب ہے وصیت کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اگرچہ وہ آپ کے وارث نہ بھی بنے تو بھی ان کے لیے وصیت کریں. وارثاً کان ام غیرہ، چاہے یہ قریبی رشتہ دار وارث بھی ہوں چاہے وارث نہ ہوں. لقولہ تعالی، بھائی اب لمحہ کے ہم شاگرد ہیں تو ہم توضیح مسائل کی طرح آپ کی فتویٰ نہیں مانے تو بہتر ہے. کوئی دلیل؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم، کتب بے معنی لازم کیا گیا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگرچہ ہم واجب کا ترجمہ نہ بھی کریں، کم از کم استحباب کا تو ترجمہ کریں. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو بہترین کام جو ترک کر کے جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ وصیت کر رہے اپنے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے. اقربین پر بھی الف لام لگا ہوا ہے تو یہ عمومیت پہ دلالت کرتا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ، بھائی ایک تو قرآن نے کہا، دوسرا سبب وصیت کا یا دوسری دلیل کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّ فِيهِ صِلَةَ رحم، صلت کو میں منصوب پڑھوں گا، ان کے لیے خبر اسم مان رہا ہوں. بھائی یہ ان کے لیے وصیت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اگر صلہ رحمی ہے. وہ اقل مراتب ہی، صلہ رحمی کو اگر واجب نہ بھی مانے تو کم از کم جو صلہ رحمی کا مرتبہ ہے وہ الاستحباب، وہ استحباب ہے. ولو اوصا، اگر ٹائم ہے یا ختم ہو گیا؟ ٹھیک. ولو اوصا للاقرب، اگر وصیت کرتا ہے کس کے لیے؟ اقرب،
اس میں تفضیل لاتا ہے، ٹھیک، قریب نہیں، اقرب، اے اقرب الناس الیہ نسبا، یعنی یہ کہتا ہے جو نسب کے لحاظ سے سب لوگوں سے میرے قریب ہو، نزل علی مراتب الارث، تو اس کو ہم عرص کے جو ہے کہ آگا مراتب پر لے آئیں گے۔ عرص کے 3 طبقے ہیں، طبقے اولا، ثانیہ، ثالثہ، تو پہلے طبقے والے، پہلے طبقے میں کون آتے ہیں؟ اولاد ہے اور میت کے ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ موجود ہیں تو یہ وصیت ان کو دی جائے گی اور دوسروں کو نہیں دی جائے گی۔ لأن کل مرتبۃ، اس لیے کہ میراث کا ہر مرتبہ اقرب الی الموسی، یہ موسی کے زیادہ قریب ہے، من اللتی، اس مرتبے سے، بعدہا، جو اس مرتبے کے بعد، یعنی دوسرے مرتبے والے کون ہیں بھائی؟ بھائی بہن۔ تیسرے مرتبے والے کون ہیں؟ چچا ماموں، ٹھیک ہے۔ لیکن یتساوی المستحق ہونا، لیکن وصیت کا جو مال تقسیم ہوگا اس میں مذکر مؤنث میں تفاوت نہیں ہوگا، بلکہ برابر دیں گے، یعنی بیٹے کو بھی 1000 روپیہ تو بیٹی کو بھی 1000 روپیہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہم فرق نہیں کریں گے کہ مذکر کو مؤنث کے ڈبل دے دیں۔ لِاِسْتِوَاءِ نِسْبَتِهِمْ إِلَى سبب الاستحقاق، اس لیے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی نسبت اگر استحقاق کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ مساوی ہے، وہ الوصیت، وہ سبب استحقاق کیا ہے؟ وصیت ہے۔ والاصل عدم التفاضل، اور اصل یہ ہے کہ کسی کو دوسرے سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ فلذکر مثل حظ الانثی، پس مرد کے لیے بھی عورت جتنا ہی حصہ ہوگا۔ وللمتقرب بالاب، اور اگر کوئی شخص باپ کی طرف سے اگر رشتہ دار ہے، مثلا آپ کے والد صاحب کی 2 شادیاں ہیں، ان کی پہلی بیوی سے جو بیٹا ہے وہ آپ کا بھائی ہوگا، لیکن کیسا بھائی؟ مادری، ہاں، پدری بھائی، مادری کیسے؟ 2 شادیاں ہیں نا، پہلی بیوی سے جو بیٹا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ پدری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مثل المتقرب بالام، ایک پھر امی بھائی ہے، ماں نے بھی پہلے کسی اور سے شادی کی تھی، اس سے بیٹا تھا، پھر آ کے اس مرد سے شادی کی، تو اب آپ کے گویا کے 2 بھائی ہو گئے، ایک ایسے ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں لیکن باپ کی طرف سے نہیں، دوسرا یہ ہے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے ماں کی طرف سے بھائی نہیں، کہتے یہ بھی مساوی ہوں گے۔ ولا يتقدم ابن الام من الابوین علی الام للاب، یہ رشتے آگا ذرا غور سے کہتے ہیں کہ اگر میت کا کوئی کزن ہے ابوینی اور جو ہے اس کا چچا ہے ابی، اب اس کا کیا ہوگا بھائی؟ کزن ابوینی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ایک چچا ہے، اس کی ماں اور اس کا باپ، اور آپ کے باپ کی ماں باپ ایک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو بیٹا ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ کزن ہوگا، لیکن ابوینی، یعنی آپ کے دادا کی طرف سے بھی، آپ کی دادی کی طرف سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک چچا ہے، آپ کا ایک چچا ہے، وہ صرف ابی ہے، امی نہیں ہے، یعنی آپ کے چچا کی ماں اور آپ کے والد کی ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے، تو میراث میں انہوں نے کہا تھا کہ کزن مقدم ہوگا چچا پر، تو وصیت میں کہتے نہیں، وصیت میں چچا مقدم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ میراث میں اجماع کی وجہ سے ہم نے کزن کو مقدم کیا، ورنہ قانون کے مطابق وہاں بھی جو ہے کیا ہے؟ چچا مقدم ہوتا کزن پر۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا گا؟ ولا یتقدم، مقدم نہیں ہوگا ابن الام، چچا کا بیٹا، من الابوین، جو ابوین کی طرف سے، اب یہ لڑکا ابوین کی طرف سے نہیں ہے، لڑکے کا جو باپ ہے اور جو میرا باپ ہے جو کہ ابھی مر چکا، جنہوں نے وصیت کی، وہ بھائی ہیں، پدری بھی مادری بھی، علی الام للاب، اور ایک میرا چچا ہے جو میرے والد صاحب کا بھائی ہے صرف باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہاں پر کزن چچا پر مقدم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قُدِّمَ الْقَزَنْ فِي الْمِيرَاثِ، اگرچہ میراث میں جو کیا ہے کزن کو مقدم کیا گیا ہے۔ وَيَتَسَاوِي الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، اچھا اگر ایک بندے کے بھائی 2 ہیں، ایک صرف مادری بھائی ہے، دوسرا جو ہے کہ مادری اور پدری بھائی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں مساوی ہیں۔ وفی تقدیم ہاں کافی ہے، یہ 3-4 لائنیں پڑھ لیں۔ وفی تقدیم الاخ من الابوین، کہتے ہیں اگر ایک اس موسی کا بھائی ہے ابوینی، یعنی ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، اور دوسرا الاخ من الاب، صرف باپ کی طرف سے بھائی، اس میں آیا ابوینی کو مقدم کریں گے ابھی پر، وجہ قوی، کہتے ہیں اس میں قوی وجہ اس کو مقدم کریں گے، لأن تقدمہ، اس لیے کہ ابوینی کو مقدم کرنا علیہ ابی پر میراث میں
یقتضی یہ تقاضا کرتا ہے کون الابوینی اقرب شرعاً کہ یہ جو اخ ابوینی ہے یہ شرعی طور پر زیادہ قریب ہے صرف باپ والے بھائی سے۔ ورجوع الی مراتب الارث اور مراتب ارث کی طرف ہمیں کہا گیا کہ رجوع کرو، یرشد الیہ وہ اسی بات کی طرف اگر رہنمائی کرتا ہے کہ جو بھائی ابوینی ہے وہ مقدم ہوگا۔ ولا یرد مثلہ تو ہم بھی تو مولوی ہیں نا، اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑ، کہتے پھر کزن اور چچا میں بھی یہ بات کریں، چچا زیادہ قریب ہے کزن سے۔ ولا یرد مثلہ اور کہتے ہیں یہ حکم جاری نہیں ہوگا فی ابن الام للابوین جہاں پر کزن ابوینی ہے، کیوں؟ لاعترافہم اس لیے کہ علماء کرام نے اعتراف کیا ہے بأن الام اقرب من ابن الام، بھائی چچا کزن سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میراث میں تو چلیں کزن کو دے رہے تھے لیکن وصیت میں ہم چچا کو دیں گے۔ ولہذا اسی وجہ سے کہ چچا زیادہ قریب ہے جعلوہ ہو علماء کرام نے قرار دیا ہے ابن ام کے مقدم ہونے کو میراث میں مستثنی بالاجماع کا اجماع کی وجہ سے ہم نے اس کو مقدم کیا ہے ورنہ وہ مقدم ہونا نہیں چاہیے۔ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ ہونا اور احتمال ہے کہ ہم کزن کو یہاں پر بھی مقدم کریں، کیوں؟ لِكَوْنِ الْكَزَنِ اولیٰ بالمیراث اس لیے کہ کزن جو کیا ہے میراث کے لحاظ سے اولا ہے کس سے؟ اس سے چچا سے، یا اس سے کس سے آگا جو ابھی چچا ہے، ابوینی نہیں ہے ابھی چچا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ